کینسر ایک ایسا لفظ ہے جو سنتے ہی تھوڑی تشویش تو ہوتی ہے، لیکن کیا ہو اگر ہم اس پیچیدہ بیماری کو اس کی بالکل جڑ سے سمجھنے کی کوشش کریں؟ تو چلیں اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم سب کی کہانی شروع ہوتی ہے، یعنی ایک چھوٹے سے مگر ناقابل یقین خلیے سے۔ یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک شخص جو سارے اصولوں پر عمل کرتا ہے، نہ سگریٹ نہ شراب، پھر بھی اسے کینسر ہو جاتا ہے۔ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے نا؟ بالکل منطق کے خلاف لگتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہانی اتنی سیدھی نہیں، اس میں کچھ اور بھی ہے۔ تو چلیں پھر اس معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم بالکل خلیے کی سطح تک جائیں گے، مطلب مائکروسکوپک لیول پر، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ آخر کینسر کے پیچھے کی سائنس کیا ہے اور یہ کبھی کبھی اتنا غیر منصفانہ اور غیر متوقع کیوں لگتا ہے۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب حیرت انگیز طور پر ہمارے اپنے جسم کے ایک سب سے بڑے معجزے میں چھپا ہوا ہے۔ اور وہ معجزہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے جسم کی خود کو مسلسل نیا بناتے رہنے کی ناقابل یقینی صلاحیت۔ اور یہ کوئی صرف فلسفے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس بائیولوجیکل حقیقت ہے۔ مطلب ابھی اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے اندر ایک خاموش تعمیر نو کا کام چل رہا ہے۔ لاکھوں پرانے خلیے سمجھیں کہ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ان کی جگہ بالکل نئے تازہ دم خلیے لے رہے ہیں۔ اور اس کا پیمانہ واقعی ذہن کو گھما دیتا ہے۔ ہمارا جسم تقریباً 36 ٹریلین خلیوں سے بنا ہے۔ جی، ٹریلین! یہ ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں موجود ستاروں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ ہے، اور ہر ایک خلیہ اپنے آپ میں ایک پوری چھوٹی سی دنیا ہے۔ اور یہ خلیوں کی فوج ساکن نہیں ہے۔ ہر روز، ہر ایک دن ہمارا جسم کوئی 330 ارب نئے خلیے بناتا ہے۔ یہ بالکل ایک ایسے کنسٹرکشن پروجیکٹ کی طرح ہے جو کبھی رکتا ہی نہیں، اور یہی وہ عمل ہے جو ہمیں زندہ اور صحت مند رکھتا ہے۔ اچھا، تو اس مسلسل تجدید کا انجن کون ہے؟ وہ ہیں سٹیم سیلز۔ آپ انہیں جسم کے ماسٹر سیلز کہہ سکتے ہیں۔ یہ وہ خاص سیلز ہیں جو کسی بھی دوسرے قسم کے سیل میں بدل سکتے ہیں، چاہے وہ جلد ہو، خون ہو یا کچھ اور۔ یہی ہر چیز کو بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات ہے، جب کوئی عمل کھربوں بار دہرایا جائے تو ظاہر ہے غلطی کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جب خلیوں کی تقسیم کے شاندار عمل میں کہیں ایک بھی قدم غلط ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بس سمجھ لیں کہ یہیں سے کینسر کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو مسئلہ شروع کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب خلیے کے بلیو پرنٹ یعنی اس کے ڈی این اے میں کوئی گڑبڑ ہو جائے۔ اسے آپ ایک ٹائپو یا لکھنے کی غلطی سمجھ لیں۔ یہ چھوٹی سی خرابی خلیے کو ملنے والی بنیادی ہدایات کو ہی بدل دیتی ہے اور اسے ایک قابو سے باہر ایک باغی خلیے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے ہمارا جسم پہلے سے ہی ایک بہت زبردست ڈیفنس سسٹم سے لیس ہے۔ یہ ان باغی خلیوں سے نمٹنے کے لیے 3 لیول پر کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے یہ خراب جینز کی مرمت یعنی ریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو سکے تو یہ ان کی گروتھ کو روک دیتا ہے، اور اگر یہ بھی کام نہ کرے تو آخری آپشن کے طور پر یہ انہیں خود کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس عمل کو ایپوپٹوسس کہتے ہیں۔ تو سیدھے اور صاف لفظوں میں کینسر دراصل اسی اندرونی سیکیورٹی سسٹم کے فیل ہونے کا نام ہے۔ جب کوئی خراب خلیہ ان تمام چیک پوائنٹ سے بچ نکلتا ہے تو بس وہ بے قابو ہو کر بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کینسر کا اصل خطرہ تب شروع ہوتا ہے جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کو میٹاسٹاسس کہتے ہیں۔ اس میں یہ باغی خلیے جسم کے دوسرے حصوں میں جا کر اپنی نئی کالونیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ایک جگہ لگی آگ دیکھتے ہی دیکھتے پورے جنگل میں پھیل جائے۔ اچھا، تو اب ہم یہ تو جان گئے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے لڑا کیسے جاتا ہے اور اس جنگ میں کیا کیا چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ کینسر کے علاج کی بات کریں تو سب سے پہلا نام جو ذہن میں آتا ہے وہ ہے کیمو تھراپی یا کیمو۔ اس کا بنیادی اصول بہت سیدھا سا ہے۔ ایسی طاقتور دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں جو ان خلیوں کو ختم کرتی ہیں جو بہت تیزی سے تقسیم ہو رہے ہوں یا بڑھ رہے ہوں۔ لیکن یہیں پر ایک چیلنج بھی ہے۔ کیمو تھراپی ایک بہت طاقتور ہتھیار تو ہے، لیکن یہ ایک طرح سے اندھا ہتھیار ہے۔ یہ تیزی سے بڑھنے والے کسی بھی خلیے پر حملہ کر دیتی ہے، اب چاہے وہ کینسر کا خلیہ ہو یا کوئی صحت مند خلیہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔
یہ ہمارے بالوں کے خلیوں، ہمارے نظام ہضم کے خلیوں اور سب سے اہم ہمارے بون میرو میں موجود خون بنانے والے خلیوں کو بھی نشانہ بناتی ہے۔ تو جب کیموتھیراپی کی وجہ سے بون میرو یعنی ہمارے جسم کے خون بنانے والی فیکٹری کو بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی دوبارہ تعمیر نو کیسے کی جائے؟ یہاں پر سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ ایک حل کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اور یہ سائنس اصل زندگی میں لوگوں کو کیسے بچاتی ہے، اس کے لیے چراغ کی کہانی دیکھتے ہیں۔ چراغ کو خون کا کینسر تشخیص ہوا، اس کے علاج کے لیے بہت سخت کیموتھیراپی کی ضرورت پڑی۔ اب کیمو نے کینسر کو تو ختم کر دیا، لیکن ساتھ ہی اس کے بون میرو کو بھی تقریباً تباہ کر دیا۔ اس کی واحد امید ایک سٹیم سیل ڈونر تھا۔ دنیا بھر میں تلاش کے بعد آخر کار رومن نامی ایک شخص کے ساتھ اس کا میچ مل گیا۔ رومن کے عطیے نے چراغ کے جسم کو اپنا خون بنانے کا سسٹم دوبارہ سے بنانے کا موقع دیا اور اسے صحت یابی کی طرف ایک مشکل لیکن امید سے بھرے سفر پہ ڈال دیا۔ دیکھیں، علاج تو بہت اہم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے روک تھام یعنی پریونشن۔ تو چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کینسر کے خطرے کو کم کرنے کے لیے خود کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کینسر کی وجوہات کو دیکھیں تو انہیں موٹے طور پر 3 بڑی کیٹیگریز میں بانٹا جا سکتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے جینز اور ہماری بڑھتی عمر سے جڑی ہیں، ظاہر ہے ان پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں، لیکن ایک بہت بڑا حصہ وہ ہمارے طرز زندگی اور ہمارے ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ جو اگلا نمبر ہے یہ بہت امید دلانے والا ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ تقریباً 42% کینسر کے کیسز ایسے فیکٹرز کی وجہ سے ہوتے ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے، یعنی وہ پریونٹیبل ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اپنی صحت کی حفاظت کی طاقت کافی حد تک ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ پریونٹیبل فیکٹرز ہیں کون سے؟ ان میں جو سب سے بڑے مجرم ہیں وہ ہیں تمباکو نوشی، جو تقریباً 19% کیسز کی وجہ ہے۔ پھر ہے اضافی وزن یا موٹاپا، شراب نوشی، سورج کی نقصان دہ یووی شعاعیں، اور آخر میں غیر صحت بخش خوراک اور ورزش کی کمی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اس کے علاوہ بھی بہت سے حفاظتی اقدامات ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، جیسے کہ کچھ وائرس ہیں جو کینسر کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے ہیپاٹائٹس بی اور HPV۔ ان کے خلاف ویکسین لگوانا ایک بہت اہم قدم ہے۔ پروسیسڈ کھانوں سے پرہیز کرنا، روزانہ سنسکرین کا استعمال کرنا اور ایک ایکٹیو لائف سٹائل اپنانا، یہ سب چیزیں ہمارے جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو آخر میں پیغام بالکل صاف اور واضح ہے۔ یہ سمجھنا کہ کینسر کیسے کام کرتا ہے، یہ دراصل خود کو بااختیار بنانے کی طرف پہلا قدم ہے، کیونکہ علم ہمیں بہتر فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ رہ جاتا ہے کہ ہم نے خلیے کی سائنس کو تو سمجھ لیا، لیکن کیا ہم ان معلومات کی بنیاد پر اپنے روزمرہ کے فیصلوں کو سمجھنے اور انہیں بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں؟